ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج 9 نومبر بدھ کا دن ہے۔ موسیٰ سعید وائس آف ٹیچرز یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ بہاولپور شادرہ پارک کے واک کے لیے آیا ہوا ہوں اور حسب معمول آپ سے اظہار خیال کر رہا ہوں۔ لڑائی بہت گروہی لڑائی، ایلیٹ کلاس حکمرانوں زوروں پر ہے۔ عمران خان صاحب وفاقی حکومت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد آزادی کے نام سے شروع کیے ہوئے۔ دونوں گروہ حکمران آپ حیران ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے پاس 4 صوبوں کی حکومت ہے۔ پنجاب کی حکومت ہے، KPK کی حکومت ہے، گلگت بلتستان کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر کی حکومت ہے۔ وفاقی حکومت ان سے لے لی گئی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فول طریقے سے لی گئی ہے۔ اسے ایک بیرونی طاقت کے امریکہ کے اشارے پر یہاں کے لوکل جو انچارج ہیں امریکی نظام کے، ان لوگوں نے عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے، موقف یہ ہے کہ انہوں نے انہیں ہٹایا ہے اور وہ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک جدل جاری ہے۔ تو ناظرین کرام، اس جدل میں ایک موقع یہ ایسا آیا کہ وزیر آباد میں لانگ مارچ پر عمران خان صاحب پر حملہ ہوا۔ وہ زخمی ہوئے، ان کے ساتھی زخمی ہوئے اور ایک محنت کش بین الملک سے آیا ہوا اپنے بچوں کے ساتھ شریک تھا کہ وہ گولی لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ افسوسناک پہلو یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ اتنی بھگدڑ میں تھی اور کسی ایلیٹ کلاس لیڈرشپ کو، PTI کے لیڈر کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اس ڈیڈ باڈی کو آ کر دیکھ۔ اگرچہ جب پھر بعد میں شور اس کے بارے میں اٹھایا گیا، لوگوں نے بات کی، تو عمران خان صاحب نے یہ ایک اچھا مظاہرہ کیا اور پہلی دفعہ یہ مظاہرہ آیا کہ وہ اس کے گھر گئے اور امداد بھی کی، خاطر خواہ امداد کی اور وعدے بھی کیے کہ ہم آئیں گے آئندہ تو اور بہت کچھ کریں گے۔ تو یہ بات ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے یہ جو لانگ مارچ تھا اس کا اعلان کیا کہ میں اسے مؤخر کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع تھا ایلیٹ کلاس کے ہی لیڈرشپ کا، وزیر اعظم کا، شہباز شریف صاحب کا، میاں شہباز شریف، کہ وہ پولیٹیکل وزڈم کا ثبوت دیتے اور اس مؤخر کرنے کو وہ ویلکم کہتے، اور ویلکم کہنے کے بعد ساتھ ہی وہ ایک کمیشن اس کی تحقیقات کے لیے کہ یہ حملہ کرنے والے کون ہیں، تو وہ قوم کو ایڈریس کر سکتے تھے، جس پر کہ قوم یقین بھی کر لیتی کہ اس کے ہاتھ کا ہم تلاش کر رہے ہیں، جس سے حکومت پر یہ ایلیگیشن نہ آتا بلکہ یہ امکان دھل جاتا، یہ الزام دھل جاتا۔ اور ساتھ ہی وہ کہتے کہ عمران خان صاحب نے بہت پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے، ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو مؤخر کیا ہے یا ملتوی کیا ہے یا ختم کیا ہے دھرنے کو، تو ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سازش ناکام بنا دی ہے ان بیرونی سامراجی قوتوں کی یا علاقائی قوت کی، جو کہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے عوام اور حکمران حلقوں کے درمیان، انتظامیہ کے درمیان، فوج کے درمیان ایک بڑا تصادم ہو جائے، کیونکہ ان کی ضرورت تو یہ ہے
کہ ان سامراجی قوتوں کی جنہیں ضرورت تھی پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کے مضبوط ہونے کی، وہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد اس کی ضرورت ختم ہو گئی، اور انڈیا، اور یہ ٹھیک ہے کہ وہ فوراً اس میں اس کا ذکر نہ کرتے جیسے کہ میں واضح کر رہا ہوں، لیکن ایک تاثر تو دیا جا سکتا تھا، جیسا کہ تاثر عمران خان صاحب یہ دیتے ہیں کہ، اور عوام نے اس پر یقین بھی کر لیا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں یہی تو پریکٹس امریکہ کرتا رہا ہے۔ تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تو حوالہ دیا تھا عمران خان نے اپنے موقف کو مضبوط بنانے کے لیے، تو وہ صحیح تھا، عوام نے تو اس پر یقین کر لیا۔ آپ لاکھ کہتے رہیں، ہمارے ہاں کچھ بائیں بازو کے لوگ، سوشلسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ امریکہ نے مداخلت نہیں کی، بھائی کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کی؟ پاکستان میں تو یہاں پر تو اقتدار میں وہی لوگ لائے جاتے رہے جنہیں کہ امریکہ بہتر سمجھتا تھا۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے جسے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی تبدیلی کو، عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ تاثر، میں یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ ڈپلومیٹک ضرورتیں ہوتی ہیں کہ پرائم منسٹر نام لے کر کہتے، لیکن وہ یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ جن قوتوں کی اب ضرورت ہے کہ پاکستان کے آرمی انسٹیٹیوشن کو چھوٹا کیا جائے، اور اس کے لیے وہ تصادم چاہتے ہیں، پاکستان کو توڑا جائے، اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ ہو، تو عمران خان صاحب نے یہ جو مؤخر کیا ہے لانگ مارچ کا، تو اسے انہوں نے ختم کیا ہے، تو یہ اچھا کیا ہے۔ یعنی پرائم منسٹر یہ تاثر دے سکتے تھے کہ یہ ختم کیا ہے، اور ساتھ ہی عمران خان سے یہ اپیل بھی کرتے کہ پاکستان کو ایک مستحکم سیاسی نظام کی ضرورت ہے، مستحکم پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ جینون اپوزیشن کے بغیر مستحکم نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے وہ اپیل کر سکتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو اس کے بارے میں رائے کی جسٹس نے گزشتہ دنوں بہت ڈیٹیلز دی تھی کہ قومی اسمبلی میں آنا چاہیے، تو یہ ایک دروازہ کھول سکتے تھے۔ یہ عمران خان صاحب اسے قبول کرنے کے، میں یہ کہوں گا کہ 50% چانسز تھے، لیکن چلیں وہ قوتیں جو کہ عمران خان صاحب کو ٹکراؤ میں لا کر یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ایک انتشار کی کیفیت رہے، میں بلکہ اس کے بارے میں کل میں نے منڈلی میں بھی یہ بات واضح کی تھی کہ میرے نزدیک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بے شک پتہ نہ ہو، لیکن جو ملک کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتی ہیں قوتیں، جس میں علاقائی سپر پاور بھی ایک موجود ہے انڈیا کی اور امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تو وہ ان کے نزدیک اب دیکھیں پاکستان کی مضبوط پاکستان کی ضرورت کو جو ہے وہ امریکہ کو سوویت یونین کے حوالے سے، وہ جن لوگوں کی سوویت یونین کو روکنے کے لیے امریکہ کو ضرورت تھی ان کو انہوں نے خود پالا، پوسا، اسٹرانگ کیا تھا، لیکن جب وہ سوویت یونین تحلیل ہو گیا تو پھر اب ان قوتوں کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تو ہمارے پرائم منسٹر یہ ایک تاثر کا ٹچ دیتے ہوئے، جس کو کہ لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں، تو یہ اپیل کر سکتے تھے کہ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا، اور یہ حکمرانوں کی جن کی حکومتیں تھیں، اس میں عمران خان کی حکومتیں بھی شامل ہیں، اور زرداری کی کراچی میں حکومت شامل ہے جو آج پارٹنر ہے، پولیشن پارٹنر ہے شہباز شریف کی حکومت میں، تو ان لوگوں نے آپس میں یہ لڑتے رہے لیکن وہ اقدامات نہیں کیے۔ انڈیا میں مونسون کا اور سیلاب کے اس سے زیادہ تباہی کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ وہاں پر ایسا اقدامات کر لیے گئے جو کہ سیلاب کی تباہ کاری کو روک سکتے تھے، پاکستان میں وہ روکے نہیں جا سکے، تو اس کے لیے پروگرام دیا جا سکتا تھا جس سے کوتاہی کی، کیونکہ اس وقت شہباز شریف کی وفاقی حکومت تو نہیں تھی اور کہیں صوبائی حکومتیں بھی مسلم لیگ نون کی نہیں تھی، تو وہ یہ تاثر دے سکتے تھے کہ آئیے مل کر ہم پاکستان میں بھی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ کا نظام قائم کریں، اور اس کے لیے ایک فیزیبل، لوگوں کے لیے متاثر کن اور بہت ہی سستا اور بہت ہی خودکار جو کہ بغیر کسی انرجی کے آپریٹ ہونے والا نظام موجود ہے،
تو اس قسم کی پیشکش کر سکتے تھے اور بہت سے مسائل کا ذکر کر سکتے تھے پرائم منسٹر. لیکن پرائم منسٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے پولیٹیکل وزڈم کا سپورٹ نہیں کیا, ان سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ انہوں نے موقع کو سنبھالا نہیں. ایسے ہی جیسے کہ ایک وقت میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے موقع کو, جب کہ سپریم کورٹ نے ایک موقع فراہم کر دیا تھا آرمی چیف کی مدت توسیع میں قانون بنانے کے بارے میں جو ایک آرڈر کیے تھے, تو عمران خان صاحب کے پاس 60 دن کا ایک موقع موجود تھا کہ اس میں وہ ایسا سٹیپ اٹھا سکتے تھے کہ آج پاکستان میں سول سپریمیسی جو ہے وہ سویلین سپریمیسی یہ قائم ہو چکی ہے. اور فوج کو بھی یہ جو کہ اب بار بار کے ایک لمبے تجربے کے بعد, ایک لمبے اس کے بعد جو اس کے پیش رو آج کے جو, اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو آرمی چیف میں یہ بات کہی تھی کہ جو 40 سال پہلے بویا گیا تھا اسے آج ہم کاٹ رہے ہیں. تو جب اس سے اعتراف ہے تو, اور خود آج آرمی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کسی کو اب انگلی سے چلنے کا یہ نہیں چلائیں گے بلکہ ہم نیوٹرل رہیں گے. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں آئین کے مطابق ہی زیادہ اپنا کام کرنا چاہیے. تو اس کو پیش کروایا جا سکتا تھا, عمران خان کروا سکتے تھے. تو فوج کو بھی تو انہیں کہہ سکتے تھے کہ عمران خان وہ کیسے کہہ سکتے تھے, وہ یہ ویلکم کہتے سپریم کورٹ کے فیصلے کو, ایوارڈ دیتے پٹیشنر کو جس نے یہ نشاندہی کی تھی کہ یہ قانون موجود نہیں ہے. تو اور اس کے بعد پھر ملک بھر میں وہ نکل کھڑے ہوتے کہ نہ صرف یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے بلکہ تبدیلی لانے کے لیے بہت سے قوانین جو کہ سامراجی وہ رکھتے ہیں, تو اسے ہم ختم کرنے کے لیے ایک جدوجہد کریں گے. تو عمران خان صاحب اس طرح لوگوں کی بہت بڑی, جیسے آج بہت بڑی ایک بڑی طاقت, اس سے بھی کہیں بڑی طاقت جو تھی وہ عمران خان صاحب اپنے ساتھ لے کر چل سکتے تھے اور فوج کو بھی اپنے نیوٹرل ہونے کا خود اہتمام کرتے, نہ کہ فوج خود نیوٹرل ہوتی. اور عمران خان صاحب یہ پکار لگا رہے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, مطلب یہ کہ یہ فوج جو ہے یہ غیر آئینی طور پر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرے. کیوں سپورٹ کرے, کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے لیے تو فوج تو خود جب نیوٹرل ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کو پھر یہ کہنے کی آج ضرورت نہیں تھی. یہ وہ ایک موقع انہوں نے گنوایا, اور یہ موقع جو ہے جو عمران خان صاحب کو صراط مستقیم پر, میں یہ صراط مستقیم اس لیے کہوں گا کہ شہباز شریف کے لیے یہ صراط مستقیم, عوام کے لیے آپس میں گروہ لڑ رہے ہیں تو یہ سرمایہ داروں کے, جاگیرداروں کے, ایلیٹ کلاس کے, گماشتہ ایلیٹ کلاس کے, اور اس کو آپریٹ کر رہی ہیں, فائدہ اٹھا رہی ہیں باہر کی قوتیں اپنے مفادات اور اپنی اہمیت سے. ناظرین کرام, میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے خیالات آپ کو پسند آئیں تو اسے پھر لوگوں میں تو پھیلنا چاہیے, اسے ڈبیٹنگ کا وہ درجہ دیا جانا چاہیے. عوام کی ڈبیٹ جب شروع ہوگی تو سوچنے کا عمل ہیلدی ہوگا. شکریہ, خدا حافظ.